اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قربانی کے حوالے سے چند گزارشات، اس کے معنی، قربانی کی تاریخ اور اس کے فوائد اور مقصد قربانی کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے قربانی کے معنی اگر ہم لغوی اعتبار سے لیں تو قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی قریب ہونا، اور قربان جو کہ اسم ہے، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو خدا سے قربت کا ذریعہ بنے، مثلا جانور، کھانے پینے کی چیز، جو بھی چیز ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ قربان کہلاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ قربانی وہ عمل جو اللہ سے قریب کرتے، عربی میں قربانی کو اضحیٰ کہا جاتا ہے، اسی لیے عید قربان کو یا بقرعید کو عید الاضحیٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں اصطلاحی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ عمل کہ جس میں ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور وہ دن بقرعید کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ حجاج اکرام بطور واجب اس عمل کو انجام دیتے ہیں مکے میں، اور باقی دنیا کے مسلمان اس کو تاکیدی مستحب کے طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں انجام دیتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ قربانی کے حوالے سے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کا راضی ہونا اور ہے اور اللہ سے قریب ہونا اور ہے۔ وہ تمام لوگ جن سے اللہ راضی ہوگا جنت میں جائیں گے، لیکن جو لوگ اللہ کے جتنے قریب ہوں گے اتنا ہی جنت میں موجود درجات، جنت میں موجود اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ان کو دیے جائیں گے۔ جو اللہ سے زیادہ قریب ہوگا اس کو اعلیٰ درجہ دیا جائے گا، جو بہت قریب ہوگا اس کو مزید بہتر اور پھر اعلیٰ ترین درجہ۔ رسول اللہ، اہل بیت، انبیاء اعلیٰ ترین درجے میں رہیں گے، چنانچہ ہمیں قرب الہی کی دعا کرتے وقت اس اعلیٰ ترین درجے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں، نیت قربتاً الی اللہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ، چاہے حج، ہر نیک عمل میں قربتاً الی اللہ کی اگر ہم نیت رکھیں تو یہ بھی قربانی کہلائے گی، کیونکہ یہ تمام عبادات، نیکیاں اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ہم قربانی کی تاریخ کے حوالے سے نظر دوڑائیں تو ہمیں تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی قربانی ملتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور پیغمبر آپ ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا واقعہ پڑھ کر سنائیے کہ جب دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنے جانشینی کے طور پر جناب حابیل اپنے فرزند کو مقرر کیا تو دوسرے بیٹے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چنانچہ جب جھگڑا آگے بڑھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان دونوں کو کہو
کہ وہ اپنی اپنی قربانی پیش کریں. جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی وہی تمہارا جانشین بنے گا. حابیل مویشی چرایا کرتا تھا اور قابیل زراعت پیشہ تھا. دونوں قربانی کے لیے چیزیں لے کر آئے. حابیل نے بہترین مینڈھا دمبا قربانی کے لیے پیش کیا اور قابیل نے جو زراعت پیشہ تھا اس نے گندم، لیکن گھٹیا قسم کی گندم، کیونکہ وہ نیت کا صاف نہیں تھا، حاسد تھا، خود غرض تھا. جبکہ قربانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہتر سے بہتر جانور کی یا چیز کی قربانی دینی چاہیے. بہرحال دونوں نے اپنی چیزوں کو، قربانی کی چیزوں کو پہاڑ کی بلندی پہ رکھ دیا. کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک بجلی آئی اور اس بجلی نے حابیل کی قربانی یعنی مینڈھے کو جلا کے خاکستر کر دیا. یعنی حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. جب قابیل نے یہ دیکھا تو اس کی حسد کی آگ عروج پر پہنچ گئی اور پھر اس نے حابیل کو دھمکی دی اور کہا کہ انما لاقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا. جس پہ حابیل نے کہا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. یعنی جو شخص متقی ہوگا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ دنیا میں پہلا قتل تھا اور وہ پریشان تھا کہ میں اس لاش کا کیا کروں. تو اس نے دیکھا کہ ایک کوا آیا، اس نے ایک مردہ کوے کو زمین میں دفنا دیا. چنانچہ اس نے اپنے بھائی پہلے قتل کے مقتول کو زمین میں دفنا دیا. کہتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا 1/4 حصہ قابیل کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس کو مزید 25% گنا ہر قتل کا دیا جائے گا. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب نیک عمل کی بنیاد ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے وہ نیک عمل کیے ہوتے ہیں آپ کی نیکی سے متاثر ہو کے، تو ان نیکیوں کا کچھ حصہ بھی آپ کی جزا میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے اور وہ برائی تسلسل کے ساتھ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے تو جہاں جہاں جو شخص یہ برائی کرتا ہے اس کا گناہ تو اس کو ملے گا، لیکن اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے کہ جو اس گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے، اس گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں. بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے بخوشی اس بات کو قبول کر لیا اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اپنے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور اس کی جگہ ایک جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح کروا دیا. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اپنے تئیں چھری سے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، لیکن جب پٹی کھولی تو پتہ چلا کہ اسماعیل کی بجائے کوئی دمبا ذبح ہو گیا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی کوشش اور نیکی کو قبول کر لیا گیا اور یہ وہی قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مناسک حج میں سے ایک رکن قرار دیا، جو کہ حاجی حضرات آخری دن یعنی بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحج کو انجام دیتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے
تمام دیگر مسلمان بھی اپنی اپنی جگہوں پہ تاکیدی مستحب کے طور پہ اس کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دیتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی، بس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ علی علیہ السلام کے حوالے سے قربانی کا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ مولا علی کی خلافت کے غصب کے بعد کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے بیعت کی اس بات پہ کہ ہم جان دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ تو مولا نے کہا کہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی قربانی دو، پھر میں اصل قربانی طلب کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام لوگ جو اپنی دانست میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ قربانی دے سکتے ہیں میرے لیے، تو وہ لوگ کل اپنا سر منڈوا کے آئیں، یعنی اپنے سر کے بالوں کو قربان کر کے آئیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن فقط 4 لوگ اپنے سر منڈوا کے آتے ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود اور عمار یاسر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر حقیقی قربانی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پہلے چھوٹی چھوٹی قربانی دینی چاہیے، اس کے بعد بڑی قربانی کا نمبر آتا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنے والے یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی تعجیل کے بعد، ان کے ظہور کے بعد بہت بڑی قربانی دینی ہوگی، تو کیا آپ اپنی عمومی زندگی میں اس قربانی کی سکت رکھتے ہیں؟ اس کا اندازہ خود آپ کی چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے ہو جاتا ہے۔ نیکیوں میں پہل کرنا، اپنے نفس کو مارنا، حرام کاموں سے پرہیز کرنا، یہ وہ روزانہ کی روٹین میں دی جانے والی قربانیاں ہیں جس کو انسان اگر نہ اپنائے تو حقیقی اور آخری قربانی نہیں دے سکتا۔ اب آئیے قربانی کے فوائد کی طرف۔ فوائد کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مولا علی کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کیا کیا فوائد ہیں تو ہر سال قربانی کرتے، اگرچہ قرض لے کر ان کو قربانی کیوں نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس قربانی میں خلوص نہیں ہے تو پھر یہ قربانی کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے نہ کہ خون، خدا تک ان جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس کی بارگاہ میں تو صرف تمہارا تقوی جاتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ انسان قربانی کرتے وقت ریاکاری سے پرہیز کرے۔ اگر ریاکاری کی تو اس ریاکاری کی بدولت قربانی کا ثواب، اس پہ خرچ کیا گیا پیسہ سب اکارت ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا پہ جو ہم بار بار اپنی قربانی کے جانور کی تصویریں، ویڈیوز ڈالتے ہیں، جس سے واضح طور پہ بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے، اپنی واہ واہ کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ اس طرح ہم قربانی کے اصل ثواب کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کا ایک مقصد نیاز بندوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خداوند عالم نے قربانی کو واجب قرار دیا تاکہ مساکین اس کے گوشت استفادہ کریں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، بہتر ہے، تاکہ قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم ہو سکے، اور اس کو 3 حصے کر کے تقسیم کیا جائے۔ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریب غربا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ ترجمہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے غریبوں، سب غریبوں کو کھلاؤ۔
چنانچہ اپنا فریج بھرنے سے بہتر ہے اپنا پیٹ بھرنے سے بہتر ہے، جو کہ انسان کی لالچ کے سبب کبھی نہیں بھرتا۔ انسان کو چاہیے کہ بقدر ضرورت اپنے خاندان کے لیے رکھ لے اور باقی جتنا ہو سکے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دے۔ ضروری نہیں کہ 1/3 دے اللہ کی راہ میں، اس سے بھی زیادہ بھی دے سکتا ہے، اپنے حصے میں سے نکال کے دے سکتا ہے۔ چنانچہ قربانی کرتے وقت اپنے سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہے اس میں ان کو دے کر اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ قربانی کا ایک فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب قربانی کی حکمت اور علت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب قربانی کے جانور کا خون، اس کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور قربانی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون پرہیزگار اور متقی ہے۔ یعنی جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی بخشش کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ قربانی کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بشرط یہ کہ ریاکاری یا کوئی اور فائدہ مضمر نہ ہو، آپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کے ذریعے اللہ فرماتا ہے، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے کون متقی پرہیزگار ہے اور کون ریاکار ہے۔ قربانی کے حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ ایک خیر و برکت ہے۔ قربانی کا جانور شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے منسوب ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ اس کا احترام کرنا چاہیے، یعنی قربانی کے جانور کا بھی احترام کرنا چاہیے، اسے مارنا، پیٹنا، اذیت دینا گناہ ہے۔ اب آپ خود سوچیے، جب قربانی کے جانور شعائر اللہ ہیں تو ذوالجناح جو امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے، وہ خود قابل احترام کیوں نہیں ہوگا؟ وہ خود شعائر اللہ میں شامل کیوں نہیں ہوگا کہ وہ امام حسین کے گھوڑے سے منسوب ہے اور امام حسین کا گھوڑا خود خدا سے منسوب ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ قربانی پوری کائنات میں ہر مخلوق دے رہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ کمتر اپنے سے بہتر کے لیے قربان ہوتا ہے، جمادات نباتات کے لیے قربان ہوتے ہیں، مثلاً پانی، روشنی، ہوا۔ پودے کے لیے قربان ہوتے ہیں، پودا ان کو استعمال کر کے فوٹو سنتھیسس کے ذریعے نشاستہ تیار کرتا ہے اور اپنی غذا استعمال کر کے نشو و نما پاتا ہے۔ پھر یہی نباتات، پیڑ، درخت، پھل، سبزیاں، پھول وغیرہ، بیج وغیرہ حیوانات استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنی غذا کے طور پہ استعمال کر کے اپنی بقا کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور پھر یہی حیوان انسان کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ قربانی والے دن یا کسی اور دن انسان اس کا گوشت کھا کے اپنی بقا کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کس کے لیے قربانی دے؟ اگر انسان ایک دوسرے کے لیے قربان ہو تو یہ قربانی کے فلسفے کے خلاف ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے سے بہتر کے لیے قربانی دے، اور انسان چونکہ خود اشرف المخلوقات ہے، چنانچہ اشرف المخلوقات مخلوق کے لیے تو قربانی نہیں دے سکتی، چنانچہ اب رہ گیا خالق یعنی خدا۔ اشرف المخلوقات کو یعنی انسانوں کو قربانی کے لیے اگر پیش ہونا ہو تو اللہ کے لیے پیش ہونا چاہیے، اور یہ کمال انسانیت جہاد کے میدان میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جہاد اگر کربلا کا ہو تو یقیناً یہ قربانی اعلیٰ ترین قربانی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے دمبا بھیجا اسماعیل کی جگہ، تو قرآن میں اس دمبے کو بھیجنے کی علت بیان کی
کہ وفدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا ذبح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو گویا موقوف کیا، ڈیلے کیا، مؤخر کیا، منسوخ نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم ذبح عظیم، ایک اور بڑی عظیم قربانی دمبے کو قرار دیں تو ایک جانور انسان کا متبادل نہیں ہو سکتا، یا اس سے بہتر قربانی نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہاں، اسماعیل سے بڑی کوئی شخصیت اگر قربان ہوگی تو ہم کہیں گے وہ ہے ذبح عظیم۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کربلا کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ دوسری اہم بات جو کہ ایک عالم دین سے پوچھی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ رسول اللہ کے بعد کے زمانے سے اب تک بے تحاشا لاتعداد بے شمار ذبح ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ہر سال لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی۔ تو عالم دین نے جواب دیا کہ تم نے سنا ہوگا کہ جنگلی ہرن کی نسل ختم ہو گئی، صحرائی چھپکلی اب دنیا میں نہیں رہی، ڈائناسورز اب معدوم ہو چکے ہیں، لیکن کبھی تم نے سنا کہ گائے، بکرا، مینڈھا یا اونٹ دنیا سے ختم ہو گئے؟ حالانکہ یہ جانور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں ذبح ہوتے ہیں۔ تو بس جو جانور، جو مخلوق خدا کے لیے جان دے، اس کی نسل ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ چنانچہ شیعان علی اللہ کے لیے اپنی جان کو پیش کرتے ہیں اور ان کی نسل مزید بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے سارا خانوادہ لٹا دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی صورت میں فقط ایک ان کا بیٹا ان کی نسل جاری رکھنے کے لیے بچا، چنانچہ وہ نسل آج تک قائم ہے۔ حالانکہ اس وقت بنو امیہ کے محلوں میں، ان کے جھولوں میں کئی ہزار شہزادے پرورش پا رہے تھے۔ بنو امیہ کی نسل آج ہمیں کہیں نہیں ملتی، یزید کی نسل ختم ہو گئی، لیکن سادات کی نسل، ائمہ کا وجود ان کے خاندان کی صورت میں، سادات کی صورت میں آج بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے حقیقی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قربانی کے فتنوں میں ایک خطرناک ترین فتنہ ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کی شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کے اہداف کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔